السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے کیسز آتے ہیں جس میں آپ نے بھی شاید سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ الفاظ کہتے ہیں کہ گھر میں پریشانی بہت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گھر میں کوئی ہے، کوئی سایہ، کوئی جن، کوئی شیطان، یا کسی نے ہم پر کوئی جادو کرایا ہوا ہے۔ اس طرح کی آپ باتیں اپنی روزمرہ زندگی میں کئی مرتبہ سنتے ہوں گے۔ خیر الحمدللہ میرا تو کام ہی یہی ہے، کیونکہ درس دینے کے بعد اپنی مسجد میں کچھ دیر ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں، تو کئی دوست احباب آتے ہیں جو آ کے یہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ صاحب ایسا لگتا ہے جیسے گھر میں کسی نے جادو کیا ہے یا کہ گھر میں کسی کا سایہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ اصل میں جن جنات یا سایہ وغیرہ اس طرح کا جنات تو ہیں، لیکن جو زیادہ تر گھر میں پریشانی بننے والا سبب ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، جو گھر میں تنگ کرتا ہے۔ اور وہ کس وجہ سے کرتا ہے، یہ ذرا تھوڑی توجہ فرمائیے گا کہ وہ اس وجہ سے کرتا ہے کیونکہ گھر قبرستان بن چکے ہوتے ہیں۔ گھر قبرستان بننے سے مراد کہ قبرستان میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، تو جب ہم نے گھر میں ہی یہ اعمال چھوڑ دینے تو ظاہر سی بات ہے کہ گھر قبرستان بن جائے گا۔ آپ دیکھیں جو بچوں کے اسکول کی کتابیں ہیں یا بچے جو روزمرہ کی زندگی میں اسکول کی نالج حاصل کرنے کے لیے دن رات لگا کے پڑھتے ہیں، تو اگر ان کتابوں کو کسی جگہ پہ سجایا جائے وہ اتنی گندی نہیں ہوں گی جتنی معذرت کے ساتھ ہمارا قرآن مجید گندے ہیں۔ وہ وجہ کیونکہ ہم نے ان کو کافی عرصے سے نکالا ہی نہیں ہے، کافی عرصے سے ہم نے ان کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا جس میں ایک باپ نے اپنے بیٹی سے کہا کہ میں آپ کو یہ 100 روپے کا نوٹ دیتا ہوں، آپ اس کو چھپاؤ، اگر ہم نے ڈھونڈ لیا وہ 100 روپیہ ہمارا، اگر آپ نے ڈھونڈ لیا یعنی کہ آپ نے چھپا کے رکھا ہم نہ ڈھونڈ سکے تو 100 روپیہ آپ کا۔ تو بیٹی نے کیا کیا، وہ 100 روپیہ جا کے چھپا دیا، اور پھر اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو آ کے کہا کہ میں نے وہ 100 روپیہ چھپا دیا ہے، آپ ڈھونڈ لو۔ انہوں نے سارے گھر میں ڈھونڈا، کہاں نہیں، صوفے کے نیچے، صوفے کے ادھر ادھر، ہر جگہ ڈھونڈ کے آگے کہتے کہ بیٹی ہم ہار گئے، آپ جیت گئی، 100 روپیہ کہاں پہ چھپایا؟ اب وہ بیٹی جاتی ہے کہاں پر؟ الماری کے پاس، اور الماری کے پاس سے قرآن مجید نکال کے لاتی ہے اور قرآن مجید کھول کے کہتی ہے یہ دیکھیں میں نے تو یہ چھپایا تھا، آپ نے ڈھونڈا ہی نہیں۔ اب یعنی کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بالکل چھوڑ دیا، اور یہاں تک کہ گھروں میں پہلے جو آج بھی جو بزرگ جو ہیں وہ زیادہ تر نوافل جو ہیں وہ گھر میں ادا کرتے ہیں، لیکن آج کل کی نیو جنریشن جو ہے وہ نوافل تو دور کی بات فرض پڑھنے ان کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اسی لیے معذرت کے ساتھ کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، اپنے گھروں کو گھر رہنے دیں۔ جب ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کی پریشانی ہمارے گھر میں نہیں آئے گی۔ اور خاص طور پر جو قرآن مجید کی دوسری سورۃ البقرہ، اس کی تلاوت کی جائے تو یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ذات کہہ رہی ہے جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنی ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 780 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ سب سے زیادہ اور سب سے اوتھینٹک جو ہے وہ ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کو شیطان سے، شیاطین سے، ٹینشنوں سے، ڈپریشن سے، بے برکتی سے محفوظ رکھنا ہے تو سب سے بہترین حل جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن مجید اور نماز۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ تھوڑا ہی صحیح لیکن رکوع ہی صحیح گھر میں قرآن مجید لازمی تلاوت کریں، 2 ہی صحیح لیکن گھر میں نوافل لازمی ادا کریں، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو، ان سب کو آپ مسجد میں آتے ہیں ان کو لازمی طور پہ کہہ کے آیا کریں، بلکہ ان کو اٹھا کے آیا کریں کہ آپ نماز پڑھو، ہم بھی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کے تلاوت کرو، ہم بھی مسجد سے آ کے انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کریں۔ تو یہ اپنے گھر میں معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی ڈپریشن، کوئی مشکلات، کوئی بے برکتی کچھ بھی نہیں رہے گا اگر آپ یہ اعمال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔